السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے ریفریجریٹر زندگی۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یہ جو امریکن قوم ہے اور امریکن لوگ ہیں، یہ بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں، اور ان کی کچھ ایسی سوچتی ہے اور ان کے دماغ میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو عملی صورت اختیار کر کے مختلف کھلونوں کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر کیسی کھدیڑ مچی ہوئی ہے۔ اپنوں کو، کسی شخص کو اور کسی کمیونٹی کو، کسی گروہ انسانی کو آسانی سے زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا بس ایک وتیرہ ہے۔ ان لوگوں میں سے بہت سے ہمارے دوست بھی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہاں بہت اونچے عہدے پر فائز ہیں، مسٹر مورلک ان کا نام ہے۔ ان کے ساتھ ایک جھگڑا رہتا ہے، کبھی لڑائی، کبھی چینا چپٹی اور بے قدری۔ ہم ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت وقت کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کمزور رہنا پڑتا ہے ان کے سامنے، اس لیے کہ ان کی سوچ بھی بڑی تیز ہے اور ان کی پیش رفت بھی بڑی آگے کو بڑھنے والی ہے۔ مورلک ایک دن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ جو ہو یہ اچھے لوگ ہو، لیکن تم سارے ریفریجریٹر کے اندر زندگی بسر کرنے کے عادی ہو۔ میں نے کہا ریفریجریٹر میں کیسے؟ کہنے لگا تم ہر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھنے کے عادی ہو، اپنی انسانی زندگی کو بھی۔ تمہارے بچے ہیں مثلاً پیارے پیارے، تم ان کو اٹھا کے ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیتے ہو کہ یہ فریش رہیں اور تر و تازہ رہیں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہم سبزی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پھلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ان کو فریج میں رکھتے ہیں، لیکن کہنے لگا کہ فریج کے اندر رکھی ہوئی یہ چیزیں جو ہیں باہر سے تو تر و تازہ رہتی ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، سب کا ہے نا، اندر سے وہ اتنی اچھی اور مزیدار کھانے کے قابل نہیں رہتی، نہ لذت میں نہ تاثیر میں، جتنی کہ تازہ ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب و غریب رواج دیکھا ہے کہ والدین یہ چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ ہم اٹھا کے شام کو، دن کو فریج میں رکھ دیں تاکہ وہ تر و تازہ رہیں اور ان کی خوبصورتی جو ہے وہ بظاہر ٹھیک ٹھاک رہے۔ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم فریج میں رکھ دیں۔ تو آپ لوگوں نے ایک عجیب سا رویہ زندگی کا اختیار کیا ہوا ہے جو نہ تو انسانی ہے اور نہ بہادر قوم سے اس کا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا تم یہ عجیب بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے فریج میں والی بات، لیکن اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا خرابی اس میں یہ بات ہے کہ فریج میں جب چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ان کو مجموعی طور پر ایک ہی جگہ پر گسیڑ ہی نہیں دیا جاتا، ان کو الگ الگ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ ٹماٹر ایک طرف رہیں، بینگن ایک طرف رہیں، مٹھائی ایک طرف رہے، پانی ایک طرف۔ تو ایسے ہی آپ الگ الگ کر کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو زندگی میں بھی آپ اپنے دوسرے گروہوں سے الگ الگ رہتے ہیں۔ بیوروکریسی جو ہے آپ کی وہ ایسے فریج میں رہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کے استاد جو ہیں، ٹیچر جو ہیں، پروفیسر جو ہیں، وہ بھی ایک اپنی خانہ بندی کر کے بیٹھے ہیں، ان کی بھی اپروچ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر سے لیں، وکیل سے لے لیں، وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے متعلق نہیں ہیں جن لوگوں سے متعلق یہ ملک ہے۔ ان کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً ڈاکٹرز ہیں، بینگنوں کی طرح پڑے ہیں اور وہ وہاں سے ہی اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان کے اور مریض کے مابین ایک ارتباط باہمی رہے اور وہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے رہیں۔ ٹیچر جو ہے، استاد جو ہے، وہ اپنے طالب علم کے ساتھ ملتا رہے اور ان کو جانتا پہچانتا رہے۔ ہیومن بینگ کے درمیان جب تک تعلق نہیں ہوگا، کتاب آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر کتاب ہی فائدہ پہنچا سکتی تو اللہ تعالیٰ ایک رسی کے ذریعے دنیا میں کتاب اتار سکتا تھا ہر گھر میں، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن نہیں، اس کے ساتھ پیغمبر ضرور بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان نہیں ہوگا ان کے سامنے، اس کی مثال نہیں ہوگی، اس کی شکل و صورت سامنے نہیں ہوگی، تب تک ان لوگوں کو تقویت نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بابوں کی آپ بڑی بات کرتے ہیں، بابوں میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ بابوں میں کیا خوبی ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت اپنے جوتے اتار کر ان کی جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے؟ حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ دینے کو، بابا جو ہوتا ہے وہ IMF نہیں ہوتا نا، ہم تو IMF کے پاس سر کے بل جاتے ہیں، بابے کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے ابھی ایک بیوی کہہ رہی تھی کہ اخلاق کی سربلندی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ انسانی وقار اور یہ اشرف المخلوقات کا لیول اتنا اونچا بھی ہو سکتا ہے، اور ہم جو ہوتے ہیں ثم رددنا اسفل سافلین، تو ہم ڈر کے مارے سر جھکا جاتے ہیں کہ ہم چوتھے لیول کے آدمی ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ مورلک کی یہ بات مجھے بڑی دل کو لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تم اتنے محتاط ہوتے ہو کہ اپنے بچوں کے لیے اسپیشل اعلیٰ درجے کے اسکول بنا دیے۔
وہ ایک طرح کے ریفریجریٹر ہیں کہ یہاں پر میں اپنا بچہ لے کر جا کر داخل کرا دوں اور یہ بالکل تر و تازہ رہے، اور جب ضرورت پڑے گی تو نکال کر اس کو زندگی کے کاموں میں لے آئیں گے۔ پھر اس نے کہا میری تم سے محبت ہے اور تمہاری وجہ سے پاکستان سے محبت ہے، تم ایسے کرو فریج میں زندگی گزارنے کے بجائے ٹوسٹر میں زندگی گزارا کرو، تاکہ تھوڑا سا سینک لگے تم کو، اور جو تم میں کچا پن ہے وہ پختگی میں تبدیل ہو، اور جب تمہاری ضرورت پڑے چھلانگ مار کر باہر نکلو۔ ٹوسٹ دیکھا ہے نا، نکلتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو تم تو ٹوسٹر سے بہت گھبراتے ہو، اپنی زندگی کو سینک دینے کو تیار ہی نہیں، تعلیم دلواتے ہو صرف نوکریاں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بات جو انسانیت پیدا کرتی ہے وہ تو سینک لگنے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن تم اتنے محتاط ہو اور اتنے خوفزدہ ہو کہ حالات اور زمانے کو فیس کرنے کے لیے تم اس قسم کی صورتحال پیدا کرتے رہتے ہو۔ اس نے کہا میں تو تھوڑا سا خوش ہوں تمہارے ملک میں جو ابھی فوجی ٹریننگ ہے کاکول وغیرہ کی، وہ ٹھیک ہے، باقی کے تو آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کل کو یہ اس کے ساتھ بھی تم لوگ یہی نہ کرو۔ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، اس میں بالواسطہ طور پر تو نہیں، بلا واسطہ طور پر یہ بات آتی ہے۔ اس میں کوئی بتا رہا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، آج کل یہی ہے نا، اور لڑکوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لڑکوں کو کھانے میں ناشتے میں انڈا پراٹھا ملتا ہے، لڑکیوں کو کہتے ہیں تو کڑی ہے کوئی بات نہیں، تو بعد میں کھانا، یا یہ کھا لے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں میری ماں کہتی تھی میری بہن سے کہ ابا کے بوٹ پالش کر، وہ بیٹھی بوٹ پالش کر رہی تھی اور ہم مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں ساری رہتی ہیں۔ تو میں نے جب یہ دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، یہ تو ہمیں کس طرف کھینچے لیے جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے جو زندہ تھی اس وقت یہ پوچھا، میں نے کہا کہ یہ رویہ جو تھا آپ کا، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا یہ بہت ضروری رویہ تھا، اس لیے کہ لڑکی کو آگے جا کر بچے پیدا کرنے تھے اور ان بچوں کو پالنا تھا۔ اگر اس کو انڈا کھانے کی عادت پڑ جاتی تو وہ سارے انڈے کھا جاتی اور بچے اس کے بیٹھے رہ جاتے ٹیبل کے اوپر۔ یہ اس کی ٹریننگ تھی، یہ ہم جانتے تھے اس بات کو، اور کہنے لگی میرے پیارے بچے یہ اسی طرح سے تھا، کل کو تم رونے لگ جاؤ گے کہ جو جینٹل مین کیڈٹ ہوتا ہے اس کی کاکول میں کتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ صبح سردیوں میں 4 بجے اٹھا دیتے ہیں، اس کو پھر پانی میں غوطہ لگواتے ہیں، پھر خاردار تار میں اس کا بدن چھلتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ کراس کنٹری ریس لگاؤ، کراس کنٹری بیچارہ لگاتا ہے، میں صدقے جاؤں پھر آ کے اس کو ناشتہ ملتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، لیکن ہرگز بری بات نہیں۔ اس کو تو کارگل کے اوپر اب فیس کرنا ہے دشمن کو، وہ تو وہاں کھڑا ہے ایسی برفوں میں جہاں اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح عورت جو تھی وہ ایک طاقتور فینومنا تھی اور اس کو مضبوط ہونا تھا، اور ان کی مضبوطی دشمنی کی بات نہیں ہے۔ یہ جھاکا جو ولایت والے دیتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ ہماری تو عورت بہت عزت دار ہے، اس سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر ایک شے کے پیچھے، ہر گاڑی کے پیچھے ماں کی دعا لکھا ہے۔ کبھی کسی نے باپ کی دعا نہیں لکھا ہوتا۔ باپ سے نہیں ہم محبت کرتے ہیں، ماں سے کرتے ہیں۔ عورتیں پیاری ہوتی ہیں۔ خیر، یہ ایک بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ مورلک کہنے لگا یہ ٹوسٹر کی زندگی جو ہے یہ کامیاب آدمی پیدا کرتی ہے اور سینک لگنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو رویہ ہے وہ بڑا گڈی گڈی، بڑا لیے دیے کا رہنے کا انداز ہے۔ ہاتھ ملتے رہتے ہیں آپ، ہر وقت ڈٹ کر اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ پاکستانی ہیں، اور آپ کا ایک فخر ہے، جیسا کیسا بھی فخر ہے۔ تو میں نے کہا بھئی ہمارا کیا فخر ہے، ہم تو بالکل شرمندہ ہیں، مثلا ہم میں کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو بڑی مہمان نواز قوم ہے، ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں اپنی روایات، لیکن آپ سیالکوٹ میں جائیں، کہیں جا کے کھانا کھا کے جائیں، ہمارے امریکہ میں یہ نہیں ہے، ہالینڈ میں یہ نہیں ہے، آپ اس پر فخر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور ہم فخر نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹوسٹر میں رکھا کرو، سینک لو، پھر فخر کی بات کرو۔ میں نے کہا یار یہ تم عجیب سی بات کرتے ہو۔ کہنے لگا جی بڑی دیر کی بات ہے، پرانے زمانے میں چائنا میں جب منگ خاندان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایک آدمی کو سوئی کی ضرورت پڑی، غریب آدمی تھا، چائنا کے لوگ بہت غریب، بے حد و حساب غریب تھے، تو اسے سوئی نہ مل سکی۔ تو ایک دن چلا جا رہا تھا، خوش قسمتی سے اس کو ایک لوہے کا اوزار جس سے مٹی کھودتے ہیں وہ مل گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، ایک پتھر مل گیا اس کو گھسانے والا۔ اس نے کہا لو جی یہ تو بن جائے گی سوئی 60-70 سال میں۔ وہ گھسا کے ساری اس نے باریک کر لی تھی، تو اس نے 60 سال کے اندر وہ گھسا کے سوئی بنا لی۔
اور اپنے کام میں لے آیا۔ یہ کرنے والے کا کام تھا۔ جو بھاگ جائے، شکست خوردہ ہو جائے، ڈر جائے، مروب ہو جائے، اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی کا کام کرنا۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آیا۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو یہاں لاہور میں ایک جگہ ہے فلیمنگ روڈ، وہاں رہتے تھے۔ ابا نے لے کر دیا تھا، ایک چوبارہ، ایک ملازم اور ایک کمرہ سا تھا جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے گاؤں سے آئے ہوئے۔ تو وہاں پر پرانی میوہ منڈی میں ایک دکان کو آگ لگ گئی۔ وہ دکان تھی گروسری کی، آٹا، دال، نمک کہہ لیں، اس کی دکان تھی۔ اور وہ ایسی ظالم آگ لگی، لوگ بیچارے بھاگے بالٹیاں لے کر پریشانی کے عالم میں۔ فائر بریگیڈ بھی جیسا تھا اس زمانے میں گڑ گڑاتا ہوا پہنچا، لیکن وہ ساری کی ساری دکان بالکل خاکستر ہو گئی۔ ہم اس آدمی کو جانتے تھے جس کی یہ دکان تھی۔ اگلے دن کالج جانے کے وقت میں وہاں سے گزرا تو میں بڑا حیران ہوا۔ وہاں جو راکھ کا ڈھیر تھا نا سارا، اس کے اوپر ایک میز اور ایک کرسی لگا کر اس دکان پر بیٹھا ہوا تھا اس کا مالک، اور اس نے ایک گتا لکھ کر لگایا ہوا تھا، ساری دکان جل گئی، خاک کا ڈھیر بن گیا، بیوی بچ گئی، بچے بچ گئے، الحمدللہ، خدا کا شکر، کام بدستور جاری ہوگا، آج کے دن کی معافی چاہتا ہوں، کل دکان اسی میز پر کھولی جائے گی۔ تو یہ ایک ارادہ اور ایک تہیہ ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے، رونا پیٹنا، مارے گئے، لوٹے گئے، جی برباد ہو گئے، اب ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اب ہم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو جب تک آدمی کو زندگی میں سینک نہ لگے اور وہ مقابلہ نہ کر سکے حالات کا، تو اس وقت تک اس کے اندر پوری صلاحیت نہیں پیدا ہوتی۔ جیسی ایک ٹرینڈ فوجی کی ہوتی ہے، اس میں آپ کتنے بھی نقائص نکال لیں، لیکن اس کا ایک چوکھٹا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایک اور قسم کے اسکولوں میں پڑھے، ان کا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ایک اس کے درمیان ہے، وہ بھی پڑھا رہا ہے، اپنی ترقی کر رہا ہے، زندگی کا انداز ان کا اور ہے۔ ایک اور ہیں جو دینی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خاص قسم کی پگڑیاں باندھ کر، خاص قسم کے رومال کندھوں پر رکھ کر، بہت اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ربط باہمی نہیں ہے۔ تعلیم بسم اللہ الگ الگ ہو، بالکل اپنی مرضی کے مطابق ہو، لیکن ان لوگوں کے درمیان نہ صرف پل بنا ہوا ہو، ان کے اندر سرنگیں بھی چلتی ہوں، تاکہ جب موقع ملے تو وہ سرنگ سے گزر کر جا کر پوچھ سکیں، خان صاحب کیا حال ہے، کس طرح سے ہیں۔ تو جب تک ہم وہ فریج والی زندگی کا اعادہ کرتے رہیں گے، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہم جو اپنے آپ کو فریش اور تر و تازہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اس طرح کی زندگی بسر کرنے میں ہم کو نہ صرف آسائش میسر آئے گی، بلکہ ہم آگے بڑھ کر تمام حالات کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، ایسا ہوگا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ زمانے کے حالات کے ساتھ ٹکراتے رہیں، ورنہ گھوم پھر کر اسی طرف کو لوٹ کے آتے رہیں گے اور آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہماری تعلیم کو اس طرح سے چلنا چاہیے، ہمارے آپس کے تعلق اس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ تعلقات تو جب ہوں گے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہو سکے گا، پھر تو آپ کے آرزو ہی آرزویں رہ جائیں گی، اور آرزو جو ہوتی ہے وہ قول کی بات ہوتی ہے، گفتگو کی ہوتی ہے، گفتگو سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے بات یاد آ گئی، پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے نام خط لکھے، اور اس کمال کے خط وہ تھے، اتنی محبت اور وہ اتنی یگانگت، اتنا پیار کہ میں نے باوجود ایک ادیب ہونے کے ایسی انشا پردازی کے نمونے اردو زبان میں نہیں دیکھے تھے۔ اور اس کی بیوی نے جو بدستور اس کو خط آتے رہے وہ چھاپ دیے، مجھے تو جبھی پتہ چلا، ورنہ مجھے اس نے دکھائے تو نہیں تھے، کتابی صورت میں چھپ گئے۔ چھپ کے جب سامنے آئے، میں نے پڑھے، میری بیوی نے پڑھے، ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ دیکھو، محبت تو اس کو کہتے ہیں، اور یگانگت تو اس چیز کا نام ہے، اور ایک دوسرے کو جاننا۔ وہ صاحب کہیں باہر تھے، دور ملک میں، کہیں ناروے وغیرہ یا کہیں اور، ظاہر ہے وہاں سے لکھے تھے۔ تو مجھے تھوڑے دن ہوئے ان کی بیوی ملی، میرے ساتھ متعارف ہوئی، میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی ہم نے خط پڑھے تھے، بہت حیران و پریشان ہوئے، اور تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے اسے کتابی صورت میں شائع کرایا، تو کمال کی چیز ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں سر، جب وہ کتابی صورت میں چھپے تھے اس کے 1.5 مہینے کے بعد ہماری طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا، میں تم سے ان خطوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سر اصل میں بھی آپ کی طرح ہی سمجھتی رہی، دراصل اس میں محبت کا شائبہ نہیں تھا، اس میں انشا پردازی کا کمال دکھایا تھا صاحب نے۔ ہوتا ہے نا، 10ویں جماعت میں پرچہ آتا تھا، خط کشیدہ الفاظ کو اپنے فقروں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے نا جی، تو مہنگائی، دردمندی، تم طراق وغیرہ، عجیب و غریب بات تھی۔ تو اس نے دکھایا تھا کہ دیکھو میں یہ لفظ بھی استعمال کرتا ہوں،
محبت کے جتنے شعر ہیں وہ بھی استعمال کرتا ہوں. تو اس کے لیے کال سے اور قول سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ بڑے سبھاؤ کے ساتھ، سبھاؤ ایک خاص رویہ ہوتا ہے جس میں کسی کو تنگ کیے بغیر، اریٹیٹ کیے بغیر، کسی کو کسی کے ساتھ جھگڑا کیے بغیر آسانی سے آدمی اس پر سے گزرتا چلا جاتا ہے. تو ابھی یہ بات چونکہ چلی تھی تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم کو اللہ کے واسطے اس قال کی دنیا سے کسی حد تک نکل کے آنا چاہیے. یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اخباروں میں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں. یہ چاہیے جو لفظ ہے نا، یہ اب ختم ہونا چاہیے. چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ پیارے بچے، تم کو چاہیے کہ سیدھے پاؤں کا بوٹ سیدھے پاؤں میں ڈالو، الٹے پاؤں کا الٹے پاؤں میں ڈالو. چھوٹے بچے دیکھیں ہیں اکثر الٹا بوٹ پہنتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک قوم جو میچور ہو جائے 52 برس کی، اس قوم کو عمر ہو جائے، اسے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ساری برائی ترک کر دیں، یہ بڑا مزہ کا خیز اور شرمناک سا فکرہ لگتا ہے. یا ہم کو چاہیے ہم ایسا کریں. اس طرح کی جب نیوز آتی ہے تو میں تو انہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ تو ایک لفظ چاہیے کا استعمال ہے جس سے خط کشیدہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے اب ہم میچور ہو گئے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم 53 سال میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں مقابلے کی جوت ہے، دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری کی جو میں بات کرتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو دوسرے ملکوں کی پروٹیکشن کرنی ہے، ان کو حفاظت عطا کرنی ہے. ورنہ ایک بہت بڑا ظالم ملک ہے یہاں. یہ چھوٹے چھوٹے ملک نیپال ہے، بھوٹان ہے، سکم ہے، سری لنکا، برما ہے، افغانستان ہے. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم طاقتور قوم ہیں، بڑی قوم ہے، ہم ایک ایٹامک انرجی کی مالک قوم ہیں. ہمیں تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ساؤتھ ایشیا کی ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے. ایٹامک پاور بننے کے بعد ہم نرم اور پلپلے ہو کر رہے تھے، تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، پھر تو بہت مشکل پڑ جائے گی. ہم بہت پائندہ قوم ہیں، اور ہر آدمی کو ہر وقت چلتے ہوئے سوچتے ہوئے کوتاہیاں کتنی بھی ہو جائیں، گرتا پڑتا رہے آدمی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرا ٹارگٹ کیا ہے. حرم شریف میں مجھے ایک آدمی ملا، لمبی کہانی ہے لیکن اس نے اپنی پگڑی دھو کے زمزم میں ڈالی ہوئی تھی. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا سائیں ہم پاکستانی ہیں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں ہم سندھ سے آئے ہیں. میں نے کہا آپ کب سے ہیں یہاں؟ کہنے لگا مجھے 21 برس ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سائیں ہم منڈی بوجھا ڈھونڈتے ہیں، وہاں صبح سے 4-5 ریال مل جاتے ہیں، کھانے پینے کا اللہ کا شکر ہے، پھر ہم حرم شریف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سائیں اس کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو. تو میں نے کہا سائیں تم یہاں حرم شریف میں اتنی دیر سے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سائیں ہم بس گرے پڑے رہتے ہیں، اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر گر پڑتے ہیں، اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان کا یہی کام ہے، پھسلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، لیکن پھر اٹھ کے کھڑا ہونے کی کام کرتا ہے. جو سندھی بابا نے بتایا، اس سندھی بابا کو سلام ہو جو مزدور تھا، جس نے لاکھ روپے کی، کروڑ روپے کی بات کی کھڑے ہو جانے کی. تو ان کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.